كفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی درد مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، الحمدللہ پھر وہ مہینہ آن پہنچا کہ جس کے سبب سے ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوئی، اور اسی مہینہ کے صدقے میں ہر مہینے کی بہار ہے، یعنی جتنے بھی مہینوں کے فضائل قرآن و حدیث میں مروی ہیں وہ سارے اسی مہینے میں پیدا ہونے والی شخصیت کی برکت سے ہیں۔ اب یہاں پر ابتداءً ہی اس بات کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ میلاد منانا صحابہ کرام سے کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی جب بعض اوقات میلاد شریف کے موضوع پر دلائل دیے جائیں تو ظاہری بات ہے اس پر دلائل قرآن و حدیث سے استدلالاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ استدلال کا مطلب دلیل پکڑتے ہوئے، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگو جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو یہ ہے کہ جو خوشی میں چرچا کیا کرتے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، کہ تیرے رب کی نعمت جب تجھ پر آئے تو اس کا چرچا کیا کرو۔ تو یہ گویا نعمت جو ہے اس کا بیان کرنا یہ لوگوں کو اس کا حکم ہے۔ حدث جو ہے یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بیان کیجئے۔ تو یہاں پر نعمت الہی جو ہے اس کے بیان اور اس کے چرچے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یقیناً جتنی بھی نعمتیں ہیں انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ مال و دولت کے حوالے سے ہو، وہ اس کے مخلوق میں بسنے اور رہائش کے حوالے سے ہو، وہ اس کے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے ہو، وہ اسے اچھا گھرانہ ملنے کے حوالے سے ہو، یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت واقع عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے
ظاہری بات ہے اسی نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کے دلائل قرآن پاک سے دیے جاتے ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب اچھا یہ ساری جو نعمتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑی نعمت ہونا یہ صحابہ کے علم میں نہیں تھا؟ یقیناً صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، تو کیا انہوں نے میلاد شریف منایا؟ اس حوالے سے آج ایک مختصر سے انداز میں کچھ دلائل دینے ہیں جس سے عقائد اہل سنت، یعنی صرف یہی نہیں کہ میلاد شریف، جتنے بھی اہل سنت کے معمولات ہیں، عقائد ہیں، وہ سارے ان دلیل پر اگر ان کو پرکھا جائے تو وہ سارے کے سارے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اصال ثواب کی محفل کی جائے یا اسی طرح 11ویں شریف کا ختم پاک ہو یا اصال ثواب کی محافل کی جائیں یا اسی طرح دیگر جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں، ان دلائل پر اگر ان کو پرکھا جائے گا تو یقیناً ہر ایک کی یہ دلیل بن جائے گا، اسی میں یہ میلاد مصطفیٰ کی دلیل بھی بن جائے گی۔ اور وہ یوں کہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یعنی جتنی بھی شریعت اسلامیہ کی چیزیں ہیں ان میں اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہوا کرتی ہیں۔ مباح کا مطلب ہے کہ وہ شریعت میں چیزیں کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی شریعت کے اندر چیز نہیں آتی ہے اس کے حوالے سے یہ قاعدہ فقہ کا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، جب کوئی شرعی حکم بتایا جائے نا تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی لوگوں میں بڑا رواج چل پڑا ہے، جی اس کی قرآن سے دلیل دیں، اس کی حدیث سے دلیل دیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں اور انہوں نے فقہ حنفی کو ترویج و اشاعت کی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے کہ فقہ کے جو شرعی مسائل ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہاء کو اتنی اتھینٹسٹی دی ہوئی ہے کہ وہ آگے جو ہے اس علم کو پھیلائیں اور دین اسلام کی شریعت اصل مغز کو جان سکیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن و حدیث تک ڈائریکٹ ہماری تو کوئی آگہی ایسی ہے نہیں، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کے اصول کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم کیسے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اس اصولوں کا استخراج کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً اگر ہم قرآن و حدیث سے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تب بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس حوالے سے جب یہ کہا جائے نا یہ فقہ کا قاعدہ ہے تو ذہن میں ایک ہلکی سی خلل رہتی ہے، یار قرآن و حدیث سے کوئی بات ہو جاتی۔ یاد رکھیے فقہ کے جتنے بھی شرعی مسائل ہیں وہ ائمہ نے قرآن و حدیث سے ہی نکال کر بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ یہ قاعدہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم حرام کا نہ دیا ہو، ناجائز ہونے کا نہ دیا ہو، تو وہ کام درست ہوتا ہے، اس کے کرنے پر کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ کہ جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز شریعت نے حرام قرار دی ہے، ناجائز قرار دی ہے، تو اس پر دلیل مانگی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس پر پھر دلیل ہوتی ہے کہ جناب یہ تو منع ہے، تو کسی چیز کے جواز پر دلیل نہیں مانگی جاتی۔ اور یہ جو قاعدہ بنایا گیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ ہر چیز اسلام میں جائز ہے جب تک اس کی ممانعت کی دلیل نہ آ جائے، تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ پارہ 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر یہ اس وقت پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہیں بیان کر دی جائیں گی۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے آیت دلیل ہوتی ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے شریعت نے ممانعت نہ بیان کی ہو کہ یہ کام ناجائز ہے تو وہ کام کرنا مباح ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو چیز شریعت نے جس کے بارے میں منع نہیں کیا، جس کو حرام قرار نہیں دیا، اور اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں شریعت خاموش ہے، تو وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب اسی طرح حدیث پاک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 3 صفحہ 280 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اور جسے بیان نہیں فرمایا تو اس سے معافی دے دی گئی ہے۔ اب قرآن و حدیث کی اس بات کو اگر سمجھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ یہ جائز ہے وہ تو جائز ہے ہی ہے، جس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا یہ ناجائز ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جس کے بارے میں شریعت نے کوئی واضح حکم بیان نہیں کیا
تو پھر اس سے معافی ہوتی ہے، یعنی اس سے مواخذہ نہیں ہوتا اس کے کرنے پر۔ اب اگر ان دلائل کو دیکھا جائے تو اہل سنت کے جتنے بھی معمولات ہیں، وہ میلاد النبی لگا لیا جائے، وہ 11ویں شریف لگا لی جائے، وہ اصال ثواب کی محافل لگا لی جائیں، وہ ختم پاک ہو جائے، وہ قل شریف ہو، وہ 40واں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں پورا چیلنج ہے کہ کوئی ان کے بارے میں منع دکھا دے کہ کہاں قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میلاد شریف ہمارا موضوع ہے، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے منع کے حوالے سے بھی کہیں کوئی بات وارد نہیں ہوئی کہ کسی صحابی نے منع کیا ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو۔ اس کے برعکس یہ بات ضرور مل جاتی ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے اور اولیاء نے بھی میلاد منایا ہے۔ اب ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر دور کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ مسجد میں تشریف لائے تو چند صحابہ کو دیکھا کہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اور جو آپ ہمیں ملے ہیں اس کا آپس میں ذکر کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ یہی کام کر رہے تھے، یعنی کہ تم میری باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، شک ہے، ایسی اس وجہ سے میں نے نہیں لی، بلکہ میں نے اس وجہ سے لی ہے ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور اس بات اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے تذکرے کر رہے ہیں رب تعالیٰ فرشتوں میں ان کے بارے میں فخر فرما رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ چلیں اگر صحابہ کے دور میں جو ہے اس طرح کے انداز کو بھی لے لیا جائے تو تذکرے تو ہیں ہی ہیں نا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو کٹھے مل کے بیٹھ کے کر ہی رہے ہیں نا، تو ہماری بھی محافل میلاد میں یہی ہوتا ہے۔ تو اگر پھر یہ سوال ہو جائے کہ جناب سٹیج سجایا جاتا ہے اور اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ صحابہ کے دور میں کہاں تھا؟ تو پھر ظاہری بات ہے اس طرح تو پھر ہر مسلک پر یہ گرفت قابو میں آئیں گے وہ کہ جناب ان کے بھی تو سٹیج سجتے ہیں، ان کے بھی ہاں تو بخاری شریف کا درس ہوا کرتا ہے، یہ کہاں پر ثابت ہے؟ اور بخاری شریف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی نہیں، تو ختم بخاری کہاں سے آ گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ سٹیج اس طرح کہاں سجائے جاتے تھے جس طرح وہ اپنی سیرت النبی کی محافل میں سجایا کرتے ہیں، اور پھر سیرت النبی کے نام پر اکٹھا کر کے صحابہ نے کیسے معاملات کیے تھے۔ تو ظاہری بات ہے یہ جو ایک نیا انداز ہے، اس ذریعے سے محفل میلاد کا منانا یہ قرآن و حدیث سے اس انداز سے ثابت ہے کہ اس کی ممانعت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی، اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم اتنی سج دھج سے کیوں منایا کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہم اتنی اہمیت دے کر کیوں منایا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بڑی نعمت ہے، اگر ایک بچے سے پوچھا جائے تو یقیناً اس کے لیے بھی نعمت ہے۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے لوگ، اے صحابہ، اے لوگوں، کہ جو اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اگر کسی جوان سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعمت ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ تڑپ کر کہے گا کیوں نہیں ہے؟ حضور نے میرے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، والشاب الطائب حبیب اللہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ اور اگر ایک بوڑھے سے پوچھا جائے کہ تمہارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرنا چاہو گے کہ نہیں کرنا چاہو گے، تو وہ کہے گا کہ میں کیوں نہ اس نبی کے چرچے کروں کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کیا کرتا تھا، میں جب اس کے مال سے کچھ مال لے لیا کرتا تھا تو مجھے ڈانٹا کرتا تھا، یہ تو حضور نے آ کر بتایا ہے کہ بیٹے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جیسے تیرا باپ خرچ کرتا چلا جائے تجھے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون سے پوچھا جائے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے لیے نعمت بن کے آئے کہ نہیں آئے، تو وہ کہے گا کہ وہ کہے گی کہ میں حضور کے چرچے کیوں نہ کروں، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا لیکن حضور آئے، اگر میں ماں کے روپ میں ہوں تو بیان فرمایا کہ میرے قدموں تلے جنت ہے، اگر میں بیٹی کے روپ میں ہوں تو حضور کہتے ہیں کہ اگر تربیت اسلام کے مطابق ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرما دیا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ اسی طرح زوجہ کی صورت میں ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ تو جس بھی عمر میں، جس بھی نہج میں خلق انسانیت کو دیکھا جائے، ہر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انعامات ہیں، اور یہ تو پھر تخلیق انسانی ہے نا۔ اگر جانوروں کی طرف چلے جائیں تو چڑیاں بھی یہ پکار کر کہتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایک چڑیا نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلاں صحابی میرے انڈے اٹھا کر لے آئے ہیں، اگر آپ وہ واپس دلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک کو کہتے ہیں کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اسے بھوکا نہ رکھا کرو۔ الغرض اگر دیکھا جائے تو تخلیق انسانی جتنی بھی ہے ہر ایک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس نبی کے چرچے کیا کریں، کیونکہ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم پر کوئی ایک نعمت ہو تو تم اس کے چرچے کیا کرو، تو جس کے صدقے میں رب تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے چرچے ہم عام کیوں نہ کریں۔ تو یقیناً یہ محافل میلاد اس وجہ سے منائی جاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعمت بن کر آئے ہیں، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس بات کا چرچا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جتنے بھی چرچے کر لیں ہماری زندگی یہ ختم ہو جائیں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے نہیں ختم ہوں گے۔ ہم سے پہلے بھی ائمہ اور بزرگان دین نے یہ چرچے کیے ہیں۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ صدیوں سے، سالوں سے، یعنی 100 سالوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد ائمہ، اسلاف اور صلحاء اور علماء یہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ان کی بھی زندگیاں گزر گئی، ہم سے آنے والے بھی جو ہیں وہ زندگی اسی طرح لگا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، اور نہ ہی یہ ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ یہ ذہن بنا لے اس بات کو سننے کے بعد کہ واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعمت ہیں، میں بھی ان کے چرچے کروں گا، اس کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ چرچے ختم نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کے چرچے بلند کرنے کا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اگر دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، یہ چرچے تمہارے کرنا ختم ہو جائیں، پھر بھی میں رب ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرے چرچے کو بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے جب خود رب تعالیٰ بیان فرمائے گا، اور جب خود رب تعالیٰ بیان فرمائے گا تو نہ رب تعالیٰ کی باتیں ختم ہوتی ہیں نہ حضور کے چرچے ختم ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچوں کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔